الحمد لله الذي من علينا في البداية بالهداية وأنقذنا من الضلال بمحض الفيض والعناية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو الوقاية من النوايا، وعلى آله وأصحابه ذوي الرواية والدراية، صلاة وسلاما لا غاية لهما ولا نهاية. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت بزم صدارت حضرت علامہ مولانا پیر طریقت جناب محترم پیر امیر علی رضوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، معزز محتشم علماء اکرام و عوام اہل سنت، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمیں ایک بار پھر مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مقدس کی اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور افکار رضا ان کو سمجھ کر آخری سانس تک ان کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ تاجدار ختم نبوت ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد دین کی تبلیغ کا کام صحابہ اکرام علیہم رضوان اور ان کے بعد تابعین نے اور پھر تبع تابعین نے اور آج تک اہل حق دین کی سربلندی کا کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ برے صغیر پاک و ہند میں جنہوں نے دین کی سربلندی کا کام کیا بہت سے عظیم شخصیات ہیں، لیکن ان میں سب سے عظیم نام حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، کہ جن کی پوری زندگی
دین اسلام کی سربلندی میں گزری ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کی اگر ہم دین کی خدمت کو دیکھیں کہ کس کس محاذ پر آپ نے دین کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث اگر ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء حقہ کی جو نشانیاں بیان کی، وہ تمام نشانیاں اعلی حضرت امام اہل سنت میں پائی جاتی ہیں۔ میں اس حدیث سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ مشکات میں کتاب العلم کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو علم ہے میرے ظہری وصال کے بعد قیامت تک ہر دور میں جو نئی جنریشن ہے، میری جو آنے والی امت ہے، ان میں سے جو عدول پرہیزگار اور عادل لوگ ہیں وہ اس علم کو اٹھاتے رہیں گے۔ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس علم کو حاصل کرتے رہیں گے، اس علم کو پڑھتے رہیں گے۔ عادل سے مراد وہ نہیں کہ جو ہم صرف وہ نہیں جو عام طور پہ عادل لفظ بولا جاتا ہے، بلکہ یہاں عدل ہر چیز کے اندر عدل مراد ہے۔ عقیدے کا عدل بھی ہے، اگر عقیدے میں خرابی ہو تو وہ عقیدے کی ناانصافی ہے، اور اگر عقیدہ درست ہو تو یہ عقیدے کے لحاظ سے عدل ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ نئی جنریشن میں جو متقی پرہیزگار عادل لوگ ہیں وہ اس علم کو حاصل کرتے رہیں گے۔ حاصل کر کے کریں گے کیا؟ فرمایا ینفون عنہ تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تعویل الجاہلین۔ فرمایا وہ تین کام ضرور کریں گے، ان میں سے پہلا کام یہ ہے ینفون عنہ تحریف الغالین، غلو کرنے والوں کی جو تحریف ہے دین کے اندر اس کی نفی کریں گے۔ غلو کرنے والے، جس طرح آج رافضی لوگ اس انداز میں دین میں غلو کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑھا چڑھا کر یہاں تک کہ انبیاء سے بھی بڑا مقام ان کا بیان کرتے ہیں، تو فرمایا جو علماء حقہ ہیں ان کی شان یہ ہوگی تحریف الغالین، غلو کرنے والوں کی جو تحریف ہے دین کے اندر اس کی نفی کریں گے، وانتحال المبتلین، اور جال سازی کرنے والے، حنیف قریشی جیسے جال سازی کرنے والے جھوٹے جو ہیں ان کی جال سازی کی نفی کرتے رہیں گے، اور وتعویل الجاہلین، جاہلوں کی تعویلیں، قرآن کی آیات کی غلط تعویل، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط تعویل جو کریں گے، فرمایا یہ علماء کی شان ہے ہوگی کہ وہ ہر دور میں جاہلوں کی تعویل کی بھی نفی کریں گے، اور جھوٹے لوگوں کی جو دین کے اندر جالسازی ہے اس کی بھی نفی کریں گے، اور غلو کرنے والوں کی جو دین کے اندر تحریف ہے اس کی بھی نفی کریں گے۔ اب اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، ان کی اگر تعلیمات کو دیکھیں اور ان کی تحریروں کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کا کما حق ہو جس نے مصداق دیکھنا ہے وہ اعلی حضرت امام اہل سنت کی صورت میں موجود ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت
اشاع امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے اپنے ہی نہیں غیر بھی جن کے گن گاتے ہیں. ابھی آتے ہوئے میں ایک کلپ سن رہا تھا کہ جس میں جو دیوبند کے علماء فی زمانہ موجودہ جو ہیں وہ بھی اعلی حضرت امام اہل سنت کی تعریف کیے بغیر کہتے ہیں اگرچہ ہزارہ ہمارے اختلاف ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جیسا عشق امام احمد رضا خان نے کیا ہے کہتے برے صغیر پاک و ہند میں ایسی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کی یہ خوبی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین نہ تو وہ خود کرتے تھے اور نہ وہ ان کے سامنے ہو جائے تو اسے وہ برداشت کرتے تھے. آج غیر بھی اس لحاظ سے اعلی حضرت امام اہل سنت کی تعریف کر رہے ہیں. آج جو ہم نے اپنے اس کانفرنس کا نام افکار رضا رکھا تو افکار رضا سے کوئی بندہ یہ نہ ذہن میں رکھے یہ ذہن نشین رہے کہ افکار رضا یا فکر رضا یا مسلک رضا یہ کوئی فرد واحد کی فکر کا نام نہیں ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم فکر رضا فلاں فکر رضا والا ہے یا ہم کہتے ہیں اللہ کے فضل سے ہم فکر رضا والے ہیں تو اس سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ فرد واحد کی فکر کا نام ہے. فکر رضا 14 صدیوں میں اہل حق کے جو عقائد تھے اعلی حضرت نے ان کو اکٹھا کر کے ان کا گلدستہ تیار کر کے امت کو عطا فرمایا ہے. تو 14 صدیوں کے علماء حق کے جو عقائد ہیں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے دور سے لے کر پھر تابعین پھر تبع تابعین پھر آگے علماء صالحین صوفیاء ان کے جو عقائد ہیں اور جو حقیقی عقائد ہیں صحابہ اکرام علیہم رضوان سے جو چلے ہیں اگر ان کا آج ان کو ایک لفظ کے اندر تعبیر کرنا ہے تو اس کو فکر رضا سے تعبیر کیا جاتا ہے. لہذا فکر رضا یہ اکیلے ایک فرد واحد کی فکر نہیں فکر رضا ہی فکر صحابہ ہے فکر رضا ہی فکر تابعین ہے فکر رضا ہی فکر امام اعظم ابو حنیفہ ہے فکر رضا ہی فکر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے فکر رضا ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہے فکر رضا ہی فکر داتا گنج بخش علی حجویری ہے فکر رضا ہی پوری امت کے علماء حق کا 14 صدیوں کے جو علماء ہیں ان تمام کی فکر کو فکر رضا سے تعبیر کیا جاتا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت کی اگر شخصیت کا اب تعارف کیا جائے تو یہ بھی گھنٹوں درکار ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت وہ عظیم ہستی ہیں 4 سال کی عمر میں جنہوں نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا اور پھر جب ناظرہ قرآن پڑھ رہے تھے استاد ایک لفظ پڑھاتے وہاں کاتب کی غلطی تھی کہ زیر کی یا انہوں نے زبر ڈالا ہوا تھا زیر پڑھنی تھی اس لحاظ سے کاتب کی غلطی تھی استاد جو لکھا ہوا تھا وہ پڑھاتے اعلی حضرت جو حق تھا وہ پڑھتے. تو والد محترم پاس بیٹھے تھے استاد صاحب پڑھاتے ہیں اعلی حضرت وہ پڑھتے نہیں وہ جو صحیح ہے وہ پڑھتے ہیں. دوسرا نسخہ قرآن کا منگوا کے دیکھا تو دیکھ کے وہ بھی حیران رہ گئے کہ 4 سال کا بچہ ہے اور انداز ایسا ہے کہ جو استاد کو کاتب کی غلطی کا پتہ نہیں چل رہا اس 4 سال کے بچے کو پتہ چل رہا ہے. اور آج تکلیف اعلی حضرت کا نام لینے سے انہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو مفسر قرآن بھی کہیں اور قرآن سامنے کھلا بھی ہو اینک بھی لگی ہو پھر بھی دیکھ کے قرآن نہ پڑھنا آئے اور القابات میں لکھا جائے کہ حضرت مفسر قرآن ہے اور کہے وہ یہ کہ اعلی حضرت کے کہنے سے مجھے تکلیف بڑی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں جنہوں نے ایران کے ٹکڑے کھائے ہوں ان سے اعلی حضرت ہضم نہیں ہوتے. اعلی حضرت ہضم انہی سے ہوتے ہیں
جن کی نگاہ میں ہمیشہ گنبد خضرا رہتا ہو. 7-8 سال کی عمر میں اعلی حضرت امام اہل سنت نے میلاد کے موضوع پہ ایسی مفصل مدلل تقریر کی، اور 13 سال کی عمر میں رداد کے مسئلے پہ بڑا مشکل ترین فتویٰ دلائل کے ساتھ لکھا. اسی دن سے آپ کو مسند افتاء پہ بٹھایا گیا، اور 22 سال کی عمر میں اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت جب بیعت کرنے کے لیے حضرت شاہ آل رسول مہریروی رحمت اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں جب پہنچے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے پیر پہلے سے اپنے اس مرید کے انتظار میں ہے. چونکہ اشارے پہلے ہو رہے تھے تو اعلی حضرت نے دیکھ کے پہچان لیا یہ تو وہ ہیں جن کی میں تلاش میں تھا. ادھر پیر نے مرید کو دیکھا تو دیکھ کے کہا یہ تو وہ ہیں جس مرید کو میں تلاش کر رہا تھا. آج مرید اپنے پیر پہ فخر کرتا ہے، میں فلاں کا مرید ہوں، میں فلاں کا مرید ہوں. لیکن شاہ آل رسول رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب تک امام احمد رضا خان میرے مریدوں میں شامل نہیں ہوئے تھے تو مجھے فکر رہتی تھی. اللہ نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا کہ کیا لے کے آئے ہو؟ کہتے جب سے یہ میرا مرید بنا ہے اب فکر نہیں ہے، اللہ پوچھے گا تو میں احمد رضا کو آگے کر دوں گا. سوچو تو صحیح کہ پیر کو جس مرید پہ فخر ہے، اور پھر رب ذوالجلال نے روحانیت کے اندر ایسی پاور عطا کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ فرمان ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی جو ہے فراست قلبی سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس حدیث کا مصداق دیکھنا ہے تو وہ بھی اعلی حضرت کی ذات گرامی ہے. حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا، لاہور میں تھے تو ان سے کسی نے کہا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ان کے سامنے تعارف کیا تو ان سے یہ تمنا کی کہ آپ ان کی ملاقات کو چلیں. تو شاہ صاحب جو ہے وہ فرمانے لگے کہ میں ان سے مل کے کیا کروں گا، وہ ذات کا پٹھان ہے اور طبیعت بڑی سخت ہے، مزاج سخت ہے، ذات کا وہ پٹھان ہے. تو پھر جب شاہ صاحب نے اعلی حضرت امام اہل سنت کے فتاوی جات کا مطالعہ کیا تو دل میں تڑپ پیدا ہوئی فتاوی جات پڑھ کے کہ ان سے ملاقات کی جائے. تو جب ملاقات کے لیے گئے اعلی حضرت امام اہل سنت کے علاقے بریلی شریف میں، تو ابھی اعلی حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں پہنچے نہیں تھے شاہ صاحب. تو رستے میں ان کے علاقے میں نماز کا وقت ہوا تو ایک کنویں پہ وضو کرنے کے لیے ٹھہرے تو ایک نابالغ بچہ کنویں سے پانی نکال رہا تھا. تو شاہ صاحب نے اس بچے سے کہا کہ پانی نکالو، ہمیں وضو کرواؤ. تو بچہ کہنے لگا کہ بابا جی آپ کو مسئلہ نہیں پتا، میں نابالغ ہوں، میں جو پانی نکالوں گا یہ میری ملک میں ہو جائے گا، اور نابالغ اپنے مال کا نہ کسی کو مالک بنا سکتا ہے نہ تحفے میں دے سکتا ہے. تو میں اگر پانی نکال لیتا ہوں تو اس کا آپ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا. شاہ صاحب حیران رہ گئے کہ جس علاقے کے بچوں کی فقاہت میں یہ شان ہے اس علاقے کے امام کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. شاہ صاحب جس وقت پہنچے اعلی حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں جب آئے تو اعلی حضرت تو وہ ہیں، وہ ایک سید جس نے پالکی اٹھائی تھی. تو اعلی حضرت امام اہل سنت کو خون رسول کی خوشبو آئی اور فرمایا بتاؤ تم میں سے سید کون ہے، تم میں سے سید کون ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس معاملے کو چھپایا تھا، جو مزدوری کرتے ہیں انہیں مزدوری کرنے دیں، ذات نہیں پوچھی جاتی. تو پوچھا گیا کہ آپ کو پتا کیسے چلا؟ فرمایا مجھے خون رسول کی خوشبو آئی ہے. خون رسول کی خوشبو یہ آپ بھی جانتے ہیں، جس نے گلاب ساری زندگی دیکھا نہ ہو اسے کیا پتا گلاب کی مہک کیسی ہوتی ہے. جس نے کلی کو کبھی دیکھا نہ ہو، کبھی سونگا نہ ہو، پہلی بار سونگے تو اسے کیا پتا کہ کلی کی مہک کیسی ہوتی ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت نے سید زادے سے خوشبو کیسے آئی؟
اگر رسول اللہ کی بارگاہ میں فنا فی الرسول نہ ہوتے تو کیسے پتا چلتا کہ خون رسول کی خوشبو کیسی ہوتی ہے؟ اعلی حضرت بتا رہے تھے کہ میں وہ ہوں، رسول اللہ کی بارگاہ سے قرب ایسا ہے، مجھے پتا ہے کہ خون رسول کی خوشبو کا عالم کیا ہے۔ تو یہاں بھی جب شاہ صاحب پہنچے امام اہل سنت کی بارگاہ میں تو آپ نے اپنا امامہ اتار کے قدموں پہ رکھا، تو کہا ابھی تو میں نے تعارف ہی نہیں کروایا، پوچھے تو صحیح میں کون ہوں؟ فرمایا آپ جو بھی ہیں سید ضرور ہیں، سید ضرور ہیں کہ آپ سے مجھے خون رسول کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب سلام و کلام ہوا تو شاہ صاحب نے اعلی حضرت سے حال پوچھا، کہا کہ حال کیسا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ حال کیسا ہونا ہے، ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت بڑی سخت ہے۔ یعنی وہ بات جو شاہ صاحب نے لاہور میں بیٹھ کے کہی، میرے امام نے بریلی میں بیٹھ کے سنی بھی ہے، اور سن کے پھر شاہ صاحب کے سامنے اس بات کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست قلبی سے بچو، یہ روحانی پاور ہے جو اعلی حضرت کو خالق کائنات جل جلالہ نے خاص طور پہ عطا فرمایا۔ تو پہلے دن ہی آپ کے پیر صاحب نے شاہ آل رسول رحمت اللہ علیہ، انہوں نے چاروں سلاسل کی خلافتیں جو ہے وہ آپ کو دے دیں، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کا طریقہ کار تو یہ نہیں ہے، آپ تو بڑے مجاہدے کرواتے ہیں، پھر جا کے آپ جو ہے وہ خلافت دیتے ہیں۔ احمد رضا کو آپ نے پہلے دن مرید بھی کیا اور پھر آپ نے جو ہے وہ مرید بھی کیا اور پہلے دن ہی آپ نے خلافت بھی عطا فرماتی چاروں سلاسل کی۔ تو شاہ آل رسول رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے لگے کہ لوگ آتے ہیں میلی چادر لے کر، تو ان کی چادر صاف کرنے کے لیے وقت لگتا ہے۔ احمد رضا پہلے سے صاف اور ستھرا باطن لے کے آیا، اس کی چادر پہ داغ کوئی نہیں تھا، ستھرا دل، ستھرا باطن تھا، تو صرف نسبت کی کمی تھی جو مرید کر کے وہ کمی بھی میں نے دور فرما دی۔ 22 سالہ جوانی جس پہ ایک داغ بھی نہیں تھا، یہ اعلی حضرت امام اہل سنت کی سیرت ہے، یہ کردار ہے کہ 22 سالہ نوجوان ہو پھر بھی باطن اتنا ستھرا ہو کہ پہلے دن ہی مرید کر کے پیر چاروں سلاسل کی خلافتیں عطا فرما رہا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، اگر آپ کا فقاہت کے اندر مقام دیکھا جائے تو یہ ایک طویل موضوع ہے، میں صرف اس کی ایک مثال پیش کر کے اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ فقاہت میں اعلی حضرت امام اہل سنت کا مقام دیکھیں تو اعلی حضرت سے پہلے والے فتاوی عالمگیری والے، فتاوی شامی والے، اگر وہ دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ بھی میرے امام کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ فتاوی شامی میں، فتاوی عالمگیری میں، یہ علماء کے لیے ایک مسئلہ بیان کیا گیا جس کا تھوڑا سا حصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا کہ نابالغ اگر ایسا کنواں کے جو رفاع عامہ کے لیے ہے، ایسے کنویں سے اگر پانی نکالتا ہے تو اس کی ملک میں آ جاتا ہے، وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ اب وہ پانی کسی کو دے بھی نہیں سکتا، مالک بھی نہیں بنا سکتا، تحفے میں بھی نہیں دے سکتا۔ تو مسئلہ فتاوی شامی میں یہ لکھا گیا کہ اگر کوئی نابالغ کنویں سے پانی نکالے، اب اس کی ملک میں آ گیا، وہی پانی دوبارہ کنویں میں گرا دے تو اب اس کی ملک پورے کنویں میں شامل ہو گئی۔ تو شامی والوں نے بھی لکھا، فتاوی عالمگیری والوں نے بھی لکھا کہ اب اس کنویں میں سے کسی کے لیے بھی پانی استعمال کرنا جائز نہیں، چونکہ نابالغ کی ملک کنویں میں شامل ہو گئی۔ پانی جگہ بھی بدلتا ہے، یہ نہیں پتا کنفرم کس جگہ پہ ہے کہ وہاں سے نکال لیا جائے۔ جب کنویں میں نابالغ کا پانی شامل ہوا تو سارے کنویں کا پانی اب دوسروں کے لیے لینا ناجائز بن گیا۔ یہ بھی لکھا اگر کسی علاقے میں کنواں ایک ہو اور یہ معاملہ بن جائے تو بڑی مشکل بنے گی، لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت نے جب اس مسئلے کو تحریر کیا تو میرے امام نے اس مشکل کا حل بھی ارشاد فرمایا۔ یہ علماء کے لیے ہم عام طور پہ یہ قاعدہ سنتے ہیں فقہ کے اندر کہ یقین جو ہے شک سے زائل نہیں ہوتا،
یقین کسی معاملے پہ ہو تو آگے شک ہو، جیسے بندے کو وضو کرنے کا یقین ہو کہ میں نے وضو کیا تھا، یہ یقین ہے، آگے ٹوٹنے کا شک ہے کہ ٹوٹا ہے یا نہیں، تو اس پہ یہ ہے کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوگا، وہ بندہ باوضو تصور کیا جائے گا، جب تک ظن غالب نہ ہو محض شک سے یقین زائل نہیں ہوگا۔ یہ عام طور پہ قاعدہ، یہ ضابطہ ہے فقہ کے اندر، میرے امام نے ایک نہیں اس جیسے کئی ضابطے مثالوں سے بیان کیے، ہم نے بھی پڑھا ہوا تھا، یوں لگتا تھا یہ ایک ہی ضابطہ ہے، لیکن میرے امام نے یہ ضابطہ یہ بھی بیان کیا کہ جب یقین کسی مجہول مقام میں ہو، یہ پہلے لفظ سن لو پھر میں سمجھاتا ہوں، جب یقین کسی مجہول مقام میں ہو تو وہ شک سے زائل ہو جاتا ہے۔ اب نابالغ بچے نے پانی کنویں میں شامل کیا، یہ یقین ہے، لیکن ہے کہاں پہ؟ یہ مجہول مقام ہے کہ اس نے جو پانی گرایا وہ پانی کہاں پڑا ہے، یہ مقام مجہول ہے۔ اب میرے امام کہتے ہیں کہ یقین مجہول مقام کے اندر ہو، شک سے زائل ہو جاتا ہے کہ کسی بھی جگہ پہ کنویں سے پانی اتنا جتنا بچے نے گرایا ہے اتنا نکال کے بچے کو دے دیا جائے۔ اب کوئی یقین سے یہ کہہ سکتا ہے کہ جو نکالا ہے اس میں بچے والا پانی نہیں آیا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، تو شک ہے، آیا بھی ہوگا نہیں بھی آیا ہوگا، تو یہ شک ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ضابطہ یہ ہے، جب یقین مجہول مقام کے لحاظ سے ہو وہ شک سے زائل ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جتنا پانی بچے نے کنویں میں گرایا ہے کسی بھی جگہ سے اتنا پانی نکال کے بچے کو دے دو، بقیہ پانی دوسروں کے لیے استعمال کرنا جائز بن جائے گا۔ کیسی فقاہت ہے میرے امام کی کہ بڑے بڑوں سے جو مسئلہ حل نہ ہوا، میرے امام نے ضابطہ بیان کر کے آگے اس مسئلے کو حل کیا، اور اس ضابطے پہ ایک مثال نہیں کئی مثالیں اعلی حضرت امام اہل سنت نے پیش کی۔ اسی پہ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ نابالغ کی ملک میں جو چیز ہو وہ آگے اس کا کسی کو مالک نہیں بنا سکتا، تو پھر سوال ہوا کہ کیا نابالغ کسی کو ایصال ثواب کر سکتا ہے؟ کہ نابالغ نے جو نیکی کی ہے، جو قرآن پڑھا ہے، اب وہ اس کی ملک میں آ گیا وہ ثواب، کیا یہ ثواب اب وہ کسی کو آگے دے سکتا ہے؟ ابھی یہ ضابطہ آپ نے بیان کیا کہ نابالغ جو ہے وہ کسی کو کوئی کسی چیز کا مالک نہیں بنا سکتا، تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس پہ بھی، جہاں بڑے بڑے فقہا ابھی سوچو بچار میں تھے، میرے امام نے فقہا ہی کی عبارتیں پیش کر کے اس مسئلے کو بھی حل فرما دیا۔ فرمایا جس فقیہ نے بھی ایصال ثواب کا مسئلہ بیان کیا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ انسان کے اعمال، انسان اپنے اعمال کا ثواب غیر کو دے سکتا ہے۔ یہ لفظ ذہن میں رکھنا، انسان اپنے اعمال کا ثواب غیر یعنی دوسرے کو ایصال کر سکتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں یہ عبارت کے اندر عموم ہے، مقید نہیں، عموم ہے، مطلق ہے اپنے اعمال کا، تو لفظ اعمال بھی مطلق ہے، عام ہے۔ اپنے اعمال فرض ہوں یا نفل ہوں، وہ عمل بندے نے اپنے لیے کیا ہو یا پہلے سے ہی کسی غیر کے لیے کیا ہو، کوئی بھی عمل ہو اس کا ثواب بندہ غیر کو دے سکتا ہے۔ غیر کے اندر ہر ایک آئے گا، اس میں انبیاء بھی ہیں، اس میں صحابہ بھی ہیں، اس میں تابعین بھی ہیں، سارے آ جائیں گے۔ غیر اپنے علاوہ کسی کو بھی دے سکتا ہے، اور فرمایا فقہا نے کہا انسان اپنے اعمال کا ثواب، تو انسان کے اندر بالغ بھی آتا ہے نابالغ بھی آتا ہے۔ فرمایا فقہا کی یہ عبارت جب مطلق ہے تو مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوگا، جب تک اس کو مقید کرنے والی کوئی نص موجود نہ ہو، تو جب کوئی نص موجود نہیں ہے تو یہ مطلق مطلق رہے گا۔ لہذا نابالغ بھی اپنی نیکی کا ثواب کسی کو ایصال کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان پہ آج غیر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اعلی حضرت کی جو ہدایت بخشش ہے
اور جو آپ کی تعلیمات ہیں اگر وہ پڑھے تو اس سے شرک پھیلتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اعلی حضرت نے شرک کی ترویج کی ہے. حضور کی شان میں اس انداز میں نعتیہ کلام لکھ کے یا اس انداز میں حضور کی شان بیان کر کے وہ توصیف الرحمان جیسے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ان کے کلام سے ان کی تعلیمات سے شرک کی ترویج ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں اعلی حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات کو تم نے پڑھا ہی نہیں. اگر پڑھا ہوتا عقیدہ توحید کی جتنی حفاظت میرے امام نے کی ہے اے نام نہاد توحید پرستو اتنی تو تم سے بھی نہیں ہو سکتی. جتنی رب ذوالجلال کی ناموس پہ پہرا عقیدہ توحید کی حفاظت جتنی اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمائی ہے اتنی کوئی کر ہی نہیں سکا. فتاوی رضویہ شریف کے اندر ایک سوال ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ ایک لقب لگایا گیا. سائل کا سوال کچھ اور تھا لیکن سوال پوچھتے ہوئے اس نے جب حضور کا نام لیا تو لقب لگا دیا اکرم الاکرمین. آج لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں جو بھی لفظ اچھا لگتا ہے تم دیکھتے ہی نہیں کہ یہ لفظ لگانا بھی ہے یا نہیں. تمہاری طبیعت کو اچھا لگتا ہے تو تم اس کو نبی کے لیے استعمال کر دیتے ہو. ہم کہتے ہیں اعلی حضرت کو پڑھو تو صحیح. لفظ حضور کے لیے بولا گیا اکرم الاکرمین. اکرمین کے اکرم. اعلی حضرت امام اہل سنت نے 1.5 صفحے پہ اس سائل کا جو سوال تھا اس کا جواب دیکھ کر پھر فرمایا یہ اکرم الاکرمین کا جو لقب تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کیا یہ لقب حضور کے لیے بولنا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ عرف میں اکرم الاکرمین رب العزت کو کہا جاتا ہے. یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے لہذا حضور کے لیے اکرم الاکرمین کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں. ہاں حضور کو اکرم کہنا ہے تو کس طرح کہنا ہے؟ فرمایا کہنا ہے تو یوں کہو اکرم الاولین والآخرین. انہیں کہنا ہے ان کے لیے اکرم کا لفظ تو اکرم الاولین والآخرین کا لقب بول کے ان کو مخاطب کرو. اکرم الاکرمین کہنا ہے تو یہ صرف رب العزت کے لیے بولا جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اب دیکھو یہ لوگ جو اپنے آپ کو آج توحید پرست سمجھتے ہیں وہ دیوبند ہوں یا اہل حدیث ہوں ان دونوں کا مشترکہ باب اسماعیل دہلوی جس نے رب ذوالجلال کی ناموس پہ اتنا بڑا حملہ کیا یہاں تک کہہ دیا کہ خالق کائنات جل جلالہ معاذ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے. یہ بات اپنی کتابوں کے اندر لکھی کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ بولتا نہیں لیکن آگے جو دلائل دیے اس سے صرف امکان نہیں وقوع بھی ثابت کیا. اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جس وقت اسماعیل دہلوی نے اپنے ایک فتوے کے اندر یہ کہا کہ خالق کائنات جل جلالہ چاہے تو ایک آن میں کروڑوں محمد بنا سکتا ہے. یعنی اللہ ایک تو کیا کروڑوں محمد بنا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وقت قائد حریت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے امتناع نظیر لکھی اور اس میں کہا رب ذوالجلال ہمارا بڑی شانوں والا ہے بڑی قدرتوں والا ہے لیکن جہاں بات ہے کروڑوں محمد بنانے کی تو سنو اللہ کروڑوں تو کیا اللہ ایک محمد اور حضور کے بعد ایک بھی بنانے پہ قادر نہیں ہے. ایک بھی بنانے پہ قادر نہیں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد. کیوں؟ علامہ فضل حق خیر آبادی فرماتے ہیں اس لیے اللہ ایک بھی محمد بنانے پہ قادر نہیں حضور کے بعد. وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہمارا رب جھوٹ نہیں بولتا. ہمارا رب جھوٹ سے پاک ہے. جھوٹ سے پاک ہے. جب وہ جھوٹ سے پاک ہے وہ دوسرا محمد بنانے پہ بھی قادر نہیں ہے. کیوں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ قرآن میں حضور کو خاتم النبیین فرماتا ہے.
اگر ان کے بعد اللہ کسی اور کوئی اور محمد بنائے تو وہ ان کی نظیر تب بنے گا جب وہ بھی خاتم النبیین ہو، اور ہمارے آقا بھی خاتم النبیین، اور جو بعد میں محمد بنائے وہ بھی خاتم النبیین، تو اس سے لازم آئے گا کہ معاذ اللہ کے کلام کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا۔ تو چونکہ ہمارا رب سچا ہے اس لیے اللہ ثانی محمد بنانے سے بھی اللہ پاک ہے کہ رسول اللہ کے بعد اللہ کوئی اور محمد بھی پیدا نہیں فرما سکتا۔ اب دیکھو ان لوگوں نے کہاں تک رب ذوالجلال کی ذات میں کہاں تک توہین کی، امکان کذب کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ معاذ اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے۔ کہتے ہیں اگر کہیں کہ اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر نہیں تو لازم آئے گا کہ بندہ تو جھوٹ بولنے پہ قادر ہو اور اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر نہ ہو، تو اس سے تو لازم آئے گا کہ بندے کی قدرت بڑھ گئی اور معاذ اللہ کی قدرت بندے کی قدرت سے چھوٹی ہے، کہ بندہ وہ کام کر سکتا لیکن اللہ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا اللہ قادر ہے ہاں بولتا نہیں۔ پھر آگے جو خلف وعید کو دلیل بنایا اس سے صرف امکان نہیں وقوع بھی ثابت کیا کہ آج رب ذوالجلال قرآن میں کسی گناہ کی وعید بیان کرتا ہے کہ اگر یہ کام کیا تو اس کی یہ سزا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ اس وعید کے خلاف کرے گا، اللہ گناہگاروں کو معاف بھی کرے گا۔ تو اس سے پتا چلا یہاں کہتا ہے اگر شراب پی تو یہ سزا ہے اور قیامت کے دن چھوڑ بھی دے گا، تو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ سے صرف امکان ہی نہیں جھوٹ کا معاذ اللہ وقوع بھی ہوگا۔ لیکن میرے امام نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا یہ علماء جانتے ہیں کہ سچا جھوٹا ہونا یہ ہوتا ہے خبر میں، جو وعید کی آیات ہیں وہ خبر نہیں وہ انشاء ہیں، یعنی یہ کہا جائے کہ یہ سچا جھوٹا تو یہ خبر کی قسمیں ہیں، انشاء کے اندر سچا جھوٹا ہونا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا یہ وعید کی جتنی بھی آیات ہیں ایک تو ان کا تعلق انشاء سے ہے، دوسرا یہ آیات جو ہیں یہ مطلق نہیں مقید ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ رب ذوالجلال شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اللہ جس کا چاہے گا معاف فرما دے گا۔ وہ وعید بیان کر کے بھی شرابی کو بخش دے، بے نمازی کو بخش دے تو یہ اس کی شان ہے۔ جس طرح آج کلاس کے اندر استاد کہے شاگردوں کو اگر کل سبق یاد کر کے نہ آئے تو تمہیں اتنے جو ہیں وہ ڈنڈے پڑیں گے، اگلے دن شاگرد نہ بھی یاد کر کے آئیں وہ استاد پھر بھی چھوڑ دے، تو کیا کوئی شاگرد اٹھ کے کھڑا ہو کے یہ کہے گا استاد جی آپ نے جھوٹ بولا، کل تو آپ نے کہا تھا اتنے ڈنڈے ماروں گا آج مار نہیں رہے، آج چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا یہ خلف وعید جس کو تم معاذ اللہ جھوٹ کی دلیل بنا رہے تھے یہ تو میرے رب کی شان ہے کہ وہ کہے اگر شراب پی تو یہ سزا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ اپنی رحمت سے سب کو بخش دے، تو یہ اللہ کی توہین نہیں، یہ تو ہمارے رب کی عظمتیں ہیں۔ دیکھو کس انداز میں اعلی حضرت امام اہل سنت نے ناموس خدا پہ بھی پہرا دیا اور کس انداز میں عقیدہ توحید کو بیان کیا۔ اب جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ بھی اس انداز میں حملہ ہو رہا تھا، آج ایک سادہ سا لفظ جس کو ہم اپنے عرف میں بطور ادب کے بولتے ہیں، اعلی حضرت امام اہل سنت نے ایسا لفظ بھی بولنا جو ہر ایک کے لیے ادب بنے، اعلی حضرت نے حضور کے لیے ایسا لفظ بولنے سے بھی منع فرمایا۔ سوال پوچھا گیا کہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صاحب کہہ سکتے ہیں؟ جس طرح ہم اپنے عرف میں ہم کسی کو کہتے ہیں حاجی صاحب، چودھری صاحب، تو کہتے ہیں اور آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر خالی چودھری کہا جائے تو یہ ادب نہیں، جتنا ادب اس میں ہے کہ آگے صاحب لگایا جائے، تو لفظ صاحب بطور ادب اور تعظیم کے استعمال ہوتا ہے۔ تو سوال پوچھا گیا کہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ صاحب کا لفظ بول کے بلا سکتے ہیں، یوں کہہ سکتے ہیں محمد صاحب، محمد صاحب، کیا اس طرح حضور کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے پہلے یہ کہا کہ لفظ صاحب جو ہے یہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا، پھر قرآن میں حضور کے لیے بھی آیا،
کہ تمہارے صاحب جو ہیں نہ بے راہ چلے، وہ ما صاحبکم وما غوا سورہ نجم کے اندر. لیکن میرے امام کہتے ہیں کہ جس طرح لفظ صاحب ہمارے عرف کے اندر ہر زید عمر بکر کے لیے وہ لفظ تعظیم کے طور پہ بولا جاتا ہے، فرق کوئی نہیں. یوں کہا جاتا ہے زید صاحب، عمر صاحب، چودھری صاحب، پادری صاحب، پنڈت صاحب. فرمایا جس لفظ کے حقدار پنڈت بھی ہوں اور تمہارا چودھری بھی ہو، اس پیرائے میں یہ لفظ میں اپنے نبی کے لیے بولنا اس کی اجازت نہیں دے سکتا. جس کا تمہارا پنڈت بھی جو ہے وہ حقدار بن جائے، پادری بھی بن جائے، چودھری بھی بنے، اس پیرائے میں یہ لفظ حضور کے لیے نہیں بولا جائے گا، محمد صاحب نہیں کہا جائے گا. ہاں حضور کے لیے لفظ صاحب بولنا ہے تو کس طرح بولنا ہے؟ فرمایا یوں کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں، حضور ہمارے مولا ہیں، ہمارے ملجا ہیں، ہمارے مأوا ہیں، حضور ہمارے صاحب ہیں. اس انداز میں لفظ صاحب حضور کے لیے بولا جا سکتا ہے، لیکن اس انداز میں کہ تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کے آگے لفظ صاحب بولو تو میرے امام کہتے ہیں اس کی میں اجازت نہیں دوں گا. پھر پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے لفظ ایلچی بولنا، قاصد، یہ لفظ بولا جا سکتا ہے؟ تو میرے امام کہتے ہیں کہ اگرچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی خبریں دینے والے ہیں، قاصد ہیں، ایلچی ہیں، لیکن حضور کے لیے یہ لفظ شان نبوت سے بہت چھوٹا ہے. شان نبوت سے یہ لفظ بہت چھوٹا ہے. کیوں؟ فرماتے اس لیے جو ایلچی ہوتا ہے، قاصد ہوتا ہے، اسے کسی چیز کا اختیار نہیں ہوتا، وہ تو محض پیغام رساں ہے. جس نے اس کو بھیجا ہے اس کی خبر لے کے آگے جو ہے وہ پہنچتا ہے اس تک جہاں اس نے خبر پہنچانی ہے، اپنا اس کا کوئی اختیار نہیں. فرمایا ہمارے آقا صرف قاصد بن کے نہیں آئے، وہ تو مالک و مختار بن کے آئے ہیں. صرف رب کے ایلچی بن کے نہیں آئے، وہ تو مالک و مختار بن کے آئے ہیں. رب ذوالجلال نے ان کو صاحب اختیار بنایا ہے. وہ صرف خبریں دینے نہیں آئے، اللہ نے ان کو مالک بھی بنایا ہے. بخاری میں ہے حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت یہ پوچھیں میرے آقا فرمائیں یا ایھا الناس کتب علیکم الحج فحجوا، لوگو اللہ نے تم پہ حج فرض کر دیا، حج کرو. اقرا بن حابس کہیں محبوب کیا ہر سال کرنا ہے یا زندگی میں ایک بار ہی ہے؟ تو میرے آقا فرمائیں لو قلت نعم لوجبت فی کل سنۃ وما استطعتم. فرمایا اے اقرا بن حابس سن، اگر تیرے سوال کے جواب میں میں صرف ہاں کہہ دیتا، صرف ہاں کہہ دیتا، اگر محض ایلچی بن کے آتے تو اقرا بن حابس کے جواب میں یہ فرماتے کہ اقرا میں تو پیغام تھا رب کا، وہ تم تک پہنچا دیا، اگلی بات تو رب نے بتائی نہیں. ہاں پوچھتا ہوں، پھر جبریل کی خبر کا انتظار کرتا ہوں، جبریل وہی لے کے آئے گا، پھر پتا چلے گا سال میں ہر بار ہے یا زندگی میں ایک بار ہے. میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا. صحیح ستہ کی حدیث بخاری میں یہ لفظ ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں لو قلت نعم، اے اقرا بن حابس جو تم پوچھ رہے ہو کیا ہر سال کرنا ہے یا ایک بار کرنا ہے، اگر میں ہاں کہہ دیتا اللہ تم پہ ہر سال حج فرض فرما دیتا، ہر سال فرض ہو جاتا، اور پھر تم اس کی طاقت نہ رکھتے. بتا رہے تھے لوگوں میں صرف ایلچی بن کے نہیں آیا، رب کی خبر میں نے دی ہے کہ حج تم پہ فرض ہے، لیکن آگے اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے. محبوب چاہو تو زندگی میں ایک بار فرض رہنے دو، مرضی تمہاری ہے سال میں ہر بار بھی فرض بنا سکتے ہو. اگر صرف ایلچی ہوتے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عصر کی نماز قضا ہوئی جس وقت، تو وہ شکایت کر رہے تھے محبوب نماز قضا ہو گئی. اگر صرف قاصد ہوتے تو فرماتے اے علی اللہ نے 5 نمازوں کے اوقات قرآن میں بیان کیے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ ان وقتوں میں نہ پڑھی جائے تو پھر وقت گزار کے پڑھے تو پھر قضا بنتی ہے. اب ادا نہیں پڑھ سکے تو قضا پڑھ لی جائے. لیکن
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا علی پریشان نہ ہو، یہ بتا قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ یہ ہے صاحب اختیار۔ حضرت مولا علی عرض کرتے ہیں محبوب یہ تو وہ اثر ہے، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، جسے صلاۃ وسطیٰ کہا گیا۔ محبوب ایک سجدہ بھی کبھی قضا نہیں، یہ تو پوری اثر ہے، میں تو ادا پڑھوں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا پھر تیاری کرو، ہم اثر کا وقت بنا دیتے ہیں۔ انگلی کا اشارہ کیا، سورج واپس پلٹا، حضرت مولا علی نے اثر کی نماز ادا پڑھی ہے۔ اگر صرف قاصد ہوتے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اثر کا وقت واپس نہ لاتے۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، محبوب جس کی چاہو قضا پڑھاؤ، جس کی چاہو ادا بھی پڑھا سکتے ہو۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اب اس لحاظ سے اگر میں مثالیں پیش کروں تو یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے، میں تھوڑا سا مجمع کے لحاظ سے جو آسان فہم گفتگو ہے، جو آپ کی سمجھ میں آنے والی، میں تھوڑی سی وہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ذرا جاگ کے بیٹھیں، اگرچہ وقت کافی ہو رہا ہے اور یہ بھی ہے کہ صبح چھٹی کا دن بھی نہیں، ورکنگ ڈے ہے، لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت کا تعارف اگر سن ہو کے سنا جائے، سو کے سنا جائے تو پھر پتہ نہیں چلے گا۔ آج کچھ آستانے والے انہیں تکلیف ہے اعلی حضرت کے نام سے، یہ کوئی پوچھے کہ تم اپنے آپ کو بریلوی کہتے کیوں ہو، اور اگر کسی وہ پنڈی کا جو آستانہ ہے اگر اس سے واسطہ پڑ جائے تو بتا تو سکو کہ ہم بریلوی اپنے آپ کو کہتے کیوں ہیں۔ بریلوی ہونا، لوگ وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، ہم سنی ہیں، ہم کہتے ہیں اس جاہل آستانہ جو موجودہ ہے، بڑوں کی بات نہیں، وہ تو کہتے تھے جو بریلوی نہیں وہ ہجڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں ان کو کہ مرد بنو، یہ کہتے ہیں ہم نہیں بنیں گے، ہم ہجڑے بننا چاہتے ہیں تو بنتے رہیں، ہمیں بھی کوئی شوق نہیں۔ ہم انہیں یہ بھی بتانا چاہتے ہیں ہر سال اس پہ تقریریں نہ کرو، کیوں وقت ضائع کرتے ہو یہ کہہ کے کہ ہم بریلوی نہیں، ہم خود تمہیں بریلوی نہیں مانتے۔ اور بریلوی ہونا وہ کہتے ہیں پنجابی میں کوئی خالہ جی دا باڑا ہے، بریلوی ہونا یہ ایسا شفاف مسلک ہے جس میں یہ کوئی ہر پلیت اور گندا منہ اٹھا کے چلا آئے، وہ بریلوی نہیں۔ بریلوی وہ ہے جو عقیدے کا بھی ستھرا ہو، جس کا باطن بھی ستھرا ہو، نہ صحابہ کا بغض نہ اہل بیت کا بغض، جس کا سینہ دونوں کے بغض سے خالی ہو، اسے بریلوی کہا جاتا ہے۔ اور جہاں ایران کے ٹکڑے کھا کھا کے صحابہ کا بغض آ جائے، وہ اپنے آپ کو نہ بھی بریلوی کہے، ہم کہتے ہم خود تمہیں بریلوی نہیں مانتے، تم خود اپنا ٹائم وقت کیوں ضائع کرتے ہو، کیوں الفاظ ضائع کرتے ہو۔ لہذا بریلوی اللہ کے فضل سے ہم کوئی سر جھکا کے نہیں، ہم سینہ تان کے کہتے ہم حنفی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں۔ آج کھرے سنی کی پہچان ہی بریلوی سے ہوتی ہے، کھرے سنی کی پہچان بریلوی سے ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا تھوڑا سا تعارف میں آپ کو ہدائی کے بخشش کے حوالے سے میں کروانا چاہتا ہوں۔ آج کچھ لوگ صرف یہ کہہ کے بات ختم کر دیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت تو ایک شاعر تھے، ان کی یہ ہدائی کے بخشش ہے، نعتیہ کلام انہوں نے لکھے ہیں۔ بچوں بیٹھ جاؤ، نعتیہ کلام لکھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آج موجودہ وہ جسے لفظ بریلوی سے اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں کہ موجودہ جو گدی نشین ہیں، ہم یہ چیلنج کرتے ہیں، فتاوی رضویہ تو بڑی دور کی بات، مینارہ قصر رضا تو بڑا بلند ہے، تم اس کے پہلے زینے پہ چڑھ کے دکھا دو، فتاوی رضویہ تو کرامت ہے، تم ہدائی کے بخشش ہی پڑھ کے دکھا دو۔ تم کہتے ہو آج مقابلے کرتے ہو اعلیٰ حضرت سے، ہم کہتے فتاوی رضویہ ایک سائیڈ پہ رہا، تم میرے امام کی جو ہدائی کے بخشش ہے وہی پڑھ کے دکھا دو، اس کی تشریح کر کے الفاظ ہی، تم سے تو الفاظ ہی نہیں پڑھے جائیں گے۔
الفاظ ہی تمہاری سمجھ سے ورا ہیں کہ میرے امام نے ہدایت کے بخشش کے اندر علم کے کتنے جہاں ہدایت کے بخشش کے اندر آباد ہیں. آپ خود فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت میں کلام لکھنا تخیل کتنا اونچا ہے میرے امام کا. میرے امام کہتے ہیں طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، طوبہ جنت کا سب سے اونچا درخت جس کا سایہ اتنا طویل، عربی نسل کا گھوڑا 500 سال جس کے سائے میں دوڑتا رہے، دوڑ دوڑ کے تھک جائے وہ سایہ ختم نہ ہو. میرے امام کہتے ہیں وہ طوبہ اس کی بھی جو سب سے اونچی شاخ ہے. کہتے ہیں میں روح القدس سے کہوں اے جبریل مجھے وہ شاخ لا کے دے، تو کوئی کہے کہ احمد رضا وہ شاخ تو نے کیا کرنی ہے؟ تو میرے امام کہتے ہیں طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح القدس سے ایسی شاخ. میں کہوں جنت کی اس شاخ سے میں نے قلم بنا کے اپنے محبوب کی نعت لکھنی ہے. اور میرے امام کہتے ہیں خود اپنے کلام کے بارے میں کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خون خان برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں. اور خود فرماتے ہیں یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم. آج وہ لوگ وہ داڑھی مونڈ نات خاں، وہ حاکم جیسے جنہیں نہ قرآن پتا نہ حضور کے فرمان کا پتا، وہ کہتے ہیں محبت میں جو چاہو لکھ دو. کئی ایسے شعراء کہ ہمارے موجودگی میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی نعت خاں کوئی شعر پڑھتا ہے تو بعد میں کہنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ شعر تمہارا مناسب نہیں، اسے تبدیل کرو. تو بہت سے ایسے شعراء کے جنہوں نے یعنی شعر کا حسن برقرار رکھنے کے لیے شریعت بھول گئے. لیکن میں کہتا ہوں اگر شعر و شاعری کا حسن بھی دیکھنا ہے، شریعت کی پاسداری بھی دیکھنی ہے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام دیکھو. میرے امام نے یہ خود کہا، فرمایا اگر کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت کا پاس بھی رہے اور شعر و شاعری کا حسن بھی برقرار رہے، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں پائی جا سکتی. تو میرے امام نے اپنے شعر میں اس کو بیان کیا کہ جو کہے شعر و پاس شرع، جو کہے شعر پاس شرع شریعت کا پاس، جو کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے. تو میرے امام کہتے ہیں لاؤ اسے پیشے جلوائے زمزمائے رضا کے یوں. فرمایا اسے لاؤ نہ ذرا کان سے پکڑ کے اور اسے لا کے احمد رضا کے قلم کے سامنے بٹھاؤ اور اسے کہو یوں ہوتا ہے شعر و شاعری کا حسن بھی اور شریعت کا پاس بھی. اور میں یوں ہوتی ہے شریعت کی پاسداری اور شعر و شاعری کا حسن دونوں اکٹھے دیکھنے ہیں، تو اسے احمد رضا کے قلم کے سامنے بٹھا کے کہو کہ یوں ہوتا ہے شریعت کا پاس بھی شعر و شاعری کا حسن بھی. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ. وقت کم ہے، ابھی اس کے بعد مختصر ایک اور خطاب بھی ہونا ہے. میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کو تو اپنا پتہ نہیں کہ قیامت کے دن ان کے بارے میں فیصلہ کیا ہونا ہے، وہ کسی کو جنت کیا دے سکتے ہیں. ہم اگر حضور کے بارے میں مالک جنت کا لفظ بولیں تو کہتے ہیں مالک جنت تم نے حضور کو بنا دیا تو اللہ کے لیے پھر کیا بچا. ہم کہتے ہیں جاہلو تم نے رب کی شان کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کی شان کو کھینچ کے معاذ اللہ بندوں کے ساتھ ملاتے ہو. رب ہے خالق جنت اور ہمارے نبی ہیں مالک جنت. ہم نبی کو خالق جنت نہیں مانتے، خالق جنت رب ہے. رب نے جنت بنا کے محبوب کے نام لگا دی ہے. خالق جنت رب ہے، مالک جنت ہمارا نبی ہے. اور میرے امام نے ایک شعر کے اندر
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جنت کی وسعت ایک تو ہے نا کہ آپ اوروں کو جو جنت امتیوں کو جو ملے گی، جو اپنی جس کے اندر حضور جلوگر ہوں گے، وہ جنت کتنی بڑی ہے. تو یہ حدیث میں نے کئی موقع پہ یہ سنائی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ میں بیٹھے تھے تو فرمانے لگے، صحابہ میں اس بندے کو بھی جانتا ہوں، پہچانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، سب سے آخر میں. اور میرے محبوب نے فرمایا کیسے جائے گا؟ میں یہ بھی جانتا ہوں. فرمایا یہ جہنم میں ہوگا، جہنم میں ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اللہ رب ذوالجلال اسے جہنم کے کنارے پہ لے آئے گا. مسلم میں حدیث ہے. وہ عرض کرے گا، اے اللہ مجھے وہ جو درخت ہے اس کے قریب کر دے. جنت درخت کے قریب ہوگا، پھر کہے گا اللہ مجھے جنت کے قریب کر دے. پھر جنت کے قریب ہوگا، پھر کہے گا اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، تو نے جہنم سے نکالا، پھر جہنم سے دور کیا، جنت کے قریب لے آیا ہے. اب میں کہتا ہوں مجھے جنت کے اندر ہی داخل کر دے. جنت میں جب وہ یہ تمنا کرے گا، اللہ اس سے فرمائے گا تو تصور کر جنت کتنی لینا چاہتا ہے، تصور کر کتنی تیری جنت کے اندر تیرا ایریا کتنا ہو، کتنی تجھے جنت میں زمین ملے. اب سوچو تو صحیح، وہ بندہ جو بڑی مشکل سے جہنم سے نکلا ہو، پھر جہنم سے دور، پھر جنت کے قریب، اور اب جنت میں جانے کی تمنا کر رہا ہو، وہ کتنی تمنا کرے گا؟ وہ تو کہے گا بس بیٹھنے کو جگہ مل جائے یہی کافی ہے. اب اس نے جو تمنا کی سو کی. اللہ فرمائے گا اے بندے سن، جتنی تو نے تمنا کی ہے میں نے تمہیں وہ بھی دیا، اور سن میں تجھے کتنی جنت دینا چاہتا ہوں. اللہ فرمائے گا جتنی زمین ہے، جتنی زمین ہے اس سے بھی 10 گنا بڑی جنت، 10 گنا بڑی جنت، اتنا ایریا میں نے تجھے جنت میں عطا فرمایا. زمین سے بھی 10 گنا بڑی. تصور کرو وہ رقبہ کتنا ہوگا. جب اللہ اس سے یہ فرمائے گا تو وہ بندہ کہے گا اللہ تو رب ہو کے مجھ سے مذاق کرتا ہے، انت مالک، تو رب ہے، مالک ہے، مجھ سے مذاق کرتا ہے. یعنی حضور یہ بات کر کے مسکرائے، فرمایا وہ مذاق سمجھ رہا ہے. اللہ فرمائے گا میری شان نہیں، میں مذاق نہیں کرتا، میری جنت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، میں مذاق نہیں کر رہا، میں نے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت تمہیں عطا فرما دی ہے. اب سوچو وہ بندہ جو جہنم سے نکالا جائے، جنت میں جائے، اس کی جنت جب اتنی بڑی ہے تو تصور کرو صدیق اکبر کی جنت پھر کتنی بڑی ہے. حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، صحابہ تابعین، حضرت غوث پاک، داتا علی حجویری، ان سب کی جنت پھر کتنی بڑی ہوگی. اب میرے آقا فرماتے ہیں اعلی حضرت حضور کی جنت کتنی بڑی ہے. فرمایا سب کو جتنی جنت ملنی ہے، اب سب سے آخر میں جس کو ملنی ہے وہ آپ کو پتا چل گیا کتنی بڑی ہے. اس میں کروڑ ہاں امتی، پہلے نبیوں کے بھی امتی، پھر صحابہ، پھر تابعین، پھر انبیاء، سب کی جنت مل کے محبوب کی جنت کے مقابلے میں کتنی ہے. سنو میرے امام کا عشق. فرماتے ہیں ان کے قصر قدر سے ایک کمرہ نور کا، ان کے قصر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا. قصر کہتے ہیں محل کو، ان کے یعنی حضور کے، قدر کہتے ہیں قدر و منزلت والا، جو حضور کا محل ہے جنت میں. سب کی جنت مل کے حضور کی جنت کے مقابلے میں کتنی ہے؟ فرمایا حضور کے جنتی محل کا صرف ایک کمرہ بنتا ہے. سب کی جنت ان کے قصر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا، سدرا پائیں باغ میں ننا سا پودا نور کا. سدرا جو 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا، وہ بیری کا درخت جس نے پورے آسمان کو گھیرا ہوا ہے. میرے امام کہتے ہیں پائیں باغ، پائیں باغ جہاں بادشاہ
اپنے محل میں وہ ایریا جہاں چہل قدمی کرتا ہے بادشاہ اسے کہتے ہیں پائیں باغ. چہل قدمی کرنے کے لیے جو جگہ بنائی ہوتی ہے, میرے امام کہتے ہیں حضور کے محل کا جو پائیں باغ ہے اس کی وسعت پتہ کتنی ہے؟ فرمایا سدرہ جو ہے وہ پائیں باغ میں اس کی حیثیت ننھے سے پودے جیسی ہے. جہاں سدرہ ایک چھوٹا سا پودا قرار پائے, تصور کرو وہ محل پھر کتنا بڑا ہوگا. ان کے قصر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا, سدرہ پائیں باغ میں ننھا سا پودا نور کا. اور سنو میرے امام کا تخیل, ایک کلام کے اندر فرماتے ہیں تمہارے ذرے کے پرتو ستار ہائے فلک, تمہاری نال کی ناقص مثل, تمہاری نال کی ناقص مثل ضیاء فلک. فرمایا تمام آسمانوں کی ستارے پتہ ہے کیا, محبوب تمہارے قدموں سے جو نالین لگی ہے اس نالین کے جو ذرے ہیں, جو ذرے جڑیں, فرمایا یہ آسمان کے ستارے ہیں. پھر پوچھا گیا کہ ذرے تو آسمان کے ستارے بنے, اے امام حضور کی نال مبارک, جوتا مبارک جو ہے اس کی مثال کیا ہے؟ میرا امام کہتا ہے اس کی مثال تو ہو ہی نہیں سکتی. سنو, اگر ہلکی سی مثال لینی ہے, تمہاری نال کی ناقص مثل, ناقص کامل نہیں, تمہاری نال کی ناقص مثل ضیاء فلک. فرمایا پورے آسمان کی جو چاندنی, دن کے وقت سورج کی روشنی, رات کے وقت چاند کی چاندنی, یہ ساری آسمان کی جو روشنی ہے یہ میرے نبی کی نالین کی ناقص مثال ہے. جس کے نالین کی ناقص مثال اتنی حسین ہو, سنو اس نبی کی نال کی اکمل مثال پھر کیسی ہوگی. اور اہل بیت اطہار کی شان میں میرے امام نے جو اسی کلام کا شعر کہا, یہ شعر کہہ کے گفتگو ختم ہے. میرے امام کہتے ہیں یہ جو اجرام فلکیاں ہیں, آسمان کا یہ جو نظام ہے, سورج کا گھومنا زمین کے گرد, دن کے وقت نکلتا ہے, شام کے وقت غروب ہو جاتا ہے اور پھر رات آتی ہے, اسی طرح چاند کی جو گردش ہے, ستاروں کی جو گردش ہے, یہ اجرام فلکیہ, یہ جو نظام گھوم رہا ہے, تو اگرچہ حقیقت میں تو اس کو اللہ اس کو چلا رہا ہے, لیکن میرے امام کہتے ہیں بظاہر اس کو گھمانے والا ہاتھ نظر نہیں آتا, یوں لگتا ہے جیسے یہ خود بخود گھوم رہا ہو. تو اس اجرام فلکی نے یہ چال کہاں سے سیکھی؟ تو میرے امام نے تخیل پیش کیا. کیسا تخیل ہے؟ فرماتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب چکی چلاتی اور چکی چلا چلا کے جب تھک جاتی خود چھوڑ دیتی, بارہا دیکھا گیا کہ وہ چکی خود بخود حرکت کرتی. اس کو چلانے والے فرشتے تھے لیکن نظر نہیں آتے تھے, چلانے والا ہاتھ نظر نہیں آتا تھا. کہتے ہیں جس طرح یہ چکی بغیر کسی کے چلانے کے نظر آنے کے خود چلتی تھی, یہ اجرام فلکی نے بھی اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے. اور اس کو میرے امام نے شعر میں بیان کیا. فرماتے ہیں یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے, یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے. رواں ہے بے مدد دست, رواں ہے بے مدد دست آسیائے فلک. یہ آسمان کا نظام جو بغیر مدد کے دست, بغیر نظر آنے والے ہاتھ کے, جو خود بخود چل رہا ہے, اگرچہ حقیقت میں اللہ چلا رہا ہے. فرمایا اس اجرام فلکیہ نے بھی جو چلنے کی چال سیکھی ہے, اے اہل بیت یہ تمہاری چکی سے سیکھی ہے. اس انداز میں اعلی حضرت امام اہل سنت نے اہل بیت اطہار پھر صحابہ اس انداز میں ان کی نموز پہ پہرا دیا. یہ تو ابھی ان کی تعلیمات اور ان کے افکار کی ایک جھلک تھی. اگر ساری زندگی بھی اعلی حضرت امام اہل سنت کے افکار کو ہم بیان کریں, زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں. میرے امام کی تعلیمات کا باب مکمل نہیں ہو سکتا. جب غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کی عظمت کا اندازہ پھر کون لگا سکتا ہے.
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں جو سنا اس پیغام کو یاد رکھنے، آگے تک پہنچانے، اور آخری سانس تک ہمیں فکر رضا، اور آخری سانس تک ہمیں سینہ تان کے اپنی نسبت بریلوی ہونا، اس پہ فخر کرنے اور اس نسبت کو بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔